دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ ہمارے سرپرست اعلیٰ اور صدر موصوف استاذ الاساتذہ حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالقدیر صاحب عمری، رئیس جامعہ مکھیڑ ناندیڑ، کیا کہوں گا آپ کی شان میں؟ بس اتنا کہوں گا کہ لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کر، لہروں سے لڑا کرتا ہوں، یہ شعر سنیے اور حضرت کو ذہن میں رکھیں۔ لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کر، ساحل پہ کھڑا ہوں کہ میں سازش نہیں کرتا، اور وہ جو پسینے کی مہک آتی نہیں ہے، وہ جو پسینے کی مہک آتی نہیں ہے، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا۔ میں حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں اپنی نصیحتوں سے نوازیں اور دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، ذمہ داران مدرسہ اور حاضرین مجلس اور ہماری ماں بہنیں اور بچیاں، سب سے پہلے ہم تمام ہی اپنے خالق اور مالک کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر اور مدرسے کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مجلسیں دنیا میں بہت ہوا کرتی ہیں، بہت سے اجلاس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو میرے دوستو، آج کا یہ پروگرام جو قرآن کی نسبت پر اور کتاب اللہ کی سنت رسول کی نسبت پر جو منعقد کیا گیا ہے، یہ بڑا ہی خیر و برکت والا اجلاس ہے، بڑی ہی خیر و برکت والی مجلس ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور یہاں مل کر بیٹھنے کو اور ہمارے ان مہمانان رسول کے پروگرام کو، ان کی تقاریر کو، ان کے نعت کو سن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے کو قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج پوری دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے، لیکن جواب اس کا کوئی نہیں دے رہا ہے کہ مدارس کیا ہیں، ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مدرسے کیا ہوتے ہیں، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں مدرسے میں پتھر کو تراش کر ہیرے بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں پتھروں کو تراش کر ہیرے بنائے جاتے ہیں۔
آپ ذرا غور کیجئے، آج کے پروگرام میں ان بچوں نے جو حصہ لیا ہے کتنے بہترین انداز میں اردو زبان میں تقریر کی، اور بہترین انداز میں نعت پڑھی انہوں نے، اور بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اور مکالمات پیش کیے، انگریزی میں تقریر پیش کی، عربی زبان میں تقریر پیش کی۔ عربی زبان، اردو زبان، ایسی نعت اگر ہم بھی پڑھنا چاہیں، ایسی تقریر کرنا چاہیں تو ہم بھی نہیں کر سکتے میرے دوست۔ تو ان بچوں نے جو اپنے گھر سے جب یہاں مدرسے میں قدم رکھا تھا وہ الف با پڑھنا نہیں جانتے تھے، جن کو قاعدہ قرآن کا قاعدہ پڑھنا نہیں آتا تھا، تو ان بچوں نے ان کے والدین نے ان پر بڑا کرم کیا، ان پر بڑا احسان کیا کہ انہیں یہاں پر جوہری کے پاس پہنچا دیا، اور ان کے اساتذہ نے ان کو تراشنا شروع کیا، ان پر محنت کرنی شروع کی، اور محنت کرتے کرتے دیکھیے کتنے طلبہ حافظ قرآن بن گئے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو بہترین تجوید کے ساتھ ناظرہ مکمل کر لیا، اور اسی طرح سے کتنے طلبہ ایسے ہیں جو ناظرہ مکمل کر لیے ہیں، اور جو نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اور دینیات کے اندر بہت ساری وہ انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں، حساب بھی پڑھ رہے ہیں، وہ مراٹھی بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے تمام اسکول کی تمام کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مدرسے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مدرسے پتھر کو ہیرا بنانے کی جگہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے ان اکابر علماء کرام اور ان بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے جو اصول اور جو بنیادی کام کیا تھا، وہ یہ ان مدارس دینیہ کا قیام اور ان مکاتب کا قیام۔ تو اللہ ہمارے ان اکابر علماء کرام کو جزائے خیر دے، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے جو مضبوط اور ٹھوس کام کر گئے ہیں، اور آج پوری دنیا اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اسلام اور مسلمان سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں، تقریباً 70-72 اسلامی ممالک ہیں، ان سے زیادہ اسلام اور مسلمان سب سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی ان خدمات کو قبول فرمائے کہ انہوں نے یہ جو مدارس کا جو جال بچھایا، ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اسلام اور مسلمان اپنی دینی تشخص کے ساتھ آج بھی ہندوستان میں باقی ہے۔ ہر مسلمان سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کو ماننے والا ہوں، اور مجھے یہاں ہندوستان میں رہنے کا پورا حق ہے، اور میں اپنے اسلام اور دین کے تمام تقاضوں کو پوری آزادی کے ساتھ پورا ادا کرنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے ان اکابر کی خدمات ہیں جنہوں نے مکاتب اور مدارس کا جال بچھایا تاکہ اسلام اور مسلمان ہندوستان میں زندہ رہے۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اسلام اب بھی باقی ہے، مسلمان اب بھی باقی ہے۔ یہاں سے نکالنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے کسی کو نکال سکیں، اور نہ اسلام کو نکال سکتے ہیں اور نہ مسلمان کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان خود اپنے دین کو چھوڑ دے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا میرے دوست۔ مسلمان اگر خود اپنے گھروں سے دین کو نکال دے، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم دین کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں دین کو دن سے اپنے گھروں کو سے نکال رہی ہیں، تو پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا میرے دوست۔ دنیا کی اس سرزمین پر ایک ملک ایسا بھی ہے، اسپین، اندلس، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 600-650 سال حکومت کیے، اور مسلمانوں کی حکومت کا وہ سب سے
اعلیٰ ترین دور حکومت گزرا ہے جو دنیا میں آج تک مسلمانوں کی حکومتیں آئی ہے، ان تمام ادوار میں سب سے اعلیٰ ترین دور گزرا ہے مسلمانوں کا اسپین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو دنیا کے جو ہے کی نعمتوں کے جو دروازے کھول دیے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے، ان کے اکابر نے اور وہاں کے مسلمانوں نے جو ہے بڑی بڑی مسجدیں بنائی اور جو ہے دین کے نام پر بڑی بڑی جو عمارتیں بنائی، لیکن جو ہے جو اصل جو کام کرنا تھا جو ہندوستان میں ہمارے اکابر علماء نے کیا ہے وہ کہ جو ہے نہ انہوں نے مدارس کا جال بچھایا نہ مکاتب کا جال بچھایا، لیکن ایک دور ایسا آیا عیسائیت وہاں غالب آ گئی اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ لیکن آج وہاں مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے اسلام کی بقا کے لیے جو بنیادی جو کام تھا مکاتب کا جال، کہ بچے بچے کے جو ہے دل و دماغ کے اندر جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے بچے کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہونا، بچے بچے کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا، یہ چیز نہیں پیدا کی انہوں نے۔ تو میرے دوستو آج وہاں اسلام اور مسلمان بڑی بڑی مسجدیں، دنیا کی سب سے عالی شان اور سب سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ جو اسپین میں موجود ہے، جو بہمنی سلطنت جو ہندوستان میں قائم تھی، وہاں کے بادشاہوں نے جو ہے اس مسجد کے انجینئر کو بلا کر گلبرگہ شریف میں ویسی مسجد بنائی انہوں نے۔ تو وہ مسجد قرطبہ جس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی 365 جو ہے کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی سے روزانہ ایک ہی کھڑکی سے سورج داخل ہوتا ہے، یہ اس مسجد کی خصوصیت ہے۔ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ دور تھا، ایسی عالی شان مسجدیں بنائی ہے، لیکن آج وہ مسجدیں شراب خانے بنی ہوئی ہیں، آج وہ مسجدیں جو ہے وہ جوئے کے اڈے بنی ہوئی ہیں، آج وہ مسجدیں جو ہے ان کے جانوروں کے اسٹیبل بنی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے یہ قرآن پڑھنے والے چاہیے۔ مسجدیں جو ہے کسی اسکول والوں سے، مسجدیں جو ہے کسی منتری اور کسی منسٹر سے آباد نہیں ہوتی، مسجدوں کو آباد کرنے والا یہ میٹیریل بیٹھا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ مہمانان رسول ہے جو قرآن پڑھیں گے اور مسجد میں قرآن سنائیں گے۔ مسجد میں جب قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا تو مسجد میں آئے گا کون میرے دوستو؟ تو ان مدارس کی اور ان مکاتب قرآنیہ جو جیسی بھی حالت میں چل رہی ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کیا یہ مدرسے کر رہے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ان مدرسوں کو مت چھیڑو، یہ جس حالت میں اور جیسے خدمت کر رہے ہیں ان کو خدمت کرنے دو، کیونکہ جو ہے میں جو ہے اسپین کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھ کر آیا ہوں، وہاں مدرسے نہیں ہیں تو کیا حال ہے ان کا۔ تو میرے دوستو اور ڈون گاؤں کے واسیوں، میں تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس مدرسے کی قدر کریں، اس مدرسے کی خدمات کو پہچانیں، یہاں مدرسے میں کیا خدمات ہو رہی ہے اس کو آ کر آپ دیکھیں کہ مدرسے میں کیا کیا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیسے پڑھایا جا رہا ہے، اور ان مدرسے والوں کی کیا ضرورتیں ہیں، کیونکہ یہ مدرسے جو چلتے ہیں آسمان سے جو ہے فرشتے ان کو پیسے لا کر دیتے ہیں نا۔ بھائی مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے جو ہے جھولا بھر کر پیسے لا کر دے کر جاتے ہیں یہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو۔ کیا بھائی کہاں سے آتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ہے لوگوں سے مل کر جو ہے روپیہ 2 روپے چندہ کرتے ہیں، اور ان روپیے 2 روپے کے اندر اللہ نے جو طاقت اور جو ہے جو برکت رکھی ہے، یہ منتریوں کے لاکھوں روپے میں برکت نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہے، یہ غریب مسلمانوں کی جو محنت کا جو پیسہ ہے، روپیہ 2 روپے جو مدرسوں کو دیتے ہیں، تو میرے دوستو یہ اتنی بڑی عظیم جو ہے، اتنا بڑا عظیم تعاون ہے کہ جو ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کی جو ہے یہ مساعدہ، ان کا تعاون جو ہے یہ کام نہیں کرتا جو روپیہ 2 روپے کرتا۔ تو اپنے تعاون کو جو ہے ان مدرسوں کے ساتھ مضبوط کریں،
مدرسوں میں جائیں اور ان کی حالات دریافت کریں اور ان کی ضروریات کو پوچھیں، ان کے تقاضوں کو معلوم کریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ ان مدرسوں کو زندہ رکھنا یہ اپنے اور اپنے مسلمانوں کی نسلوں کی زندہ رکھنے کی ضمانت ہے میرے دوستو۔ جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں، جب تک ان مدرسوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھایا جاتا رہے گا، جب تک ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی رہے گی، تو میرے دوستو نہ اسلام کبھی ختم ہوگا اور نہ مسلمان کبھی ختم ہوگا۔ تو یہ مدرسے جو ہے اس بات کی ضمانت ہیں کہ اسلام باقی رہے گا اور مسلمان باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج اور وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ سچے پکے مسلمان کہاں سے بنیں گے؟ آسمان سے اتریں گے؟ نہیں، یہ مدرسے میں جو ہے یہ ملا مولوی لوگ جو ہے ان کو تیار کریں گے، ان کو قرآن پڑھائیں گے، ان کو حدیث پڑھائیں گے، ان کو جو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھائیں گے، ان کو دین سکھائیں گے، ان کو دیندار بنائیں گے۔ کتنے بچے دیکھیے جو ہے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ گھروں میں تھے، نہ نماز کا اہتمام، نہ قرآن کا اہتمام، اور نہ جو ہے ان کے کپڑے یہاں دیکھیے کیسے لگ رہے ہیں جیسے فرشتے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہیں کتنے صاف ستھرے لگ رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں بچے؟ جیسے کوئی آسمان سے فرشتے اتر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں یقیناً جو ہے فرشتے ان کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جو ہے یہ قول ہے کہ مچھلیاں سمندر کی جو ہے گہرائی میں اور جو ہے آسمان میں فرشتے جو ہے ان مہمانان رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو ان کا تعاون کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آج کے جو ہے اس جو ہے پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جن جو ہے طلباء نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان والوں کو اور ان کی پوری بستی والوں کو اپنی خصوصی رحمتوں میں شامل فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے آنے قبول فرمائے، اور پورے ڈون گاؤں والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے شرور فتن سے ان کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله۔ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اکرم الاکرمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ان مہمانان رسول کی دیدار کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اکرم الاکرمین اے اللہ ان مہمانان رسول کی جو ہے دیدار سے ہماری تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اکرم الاکرمین اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ امت کے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہم اغفر لهم ورحمهم وسکنهم فی الجنہ، اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ، اللہم ابدلهم دارا خیرا من دارهم واہلا خیرا من اہلهم۔ اے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، نصرت فرما مدد فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی جو ہے نصرت فرما مدد فرما، اور ان کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ امت کو مدارس سے جوڑ، اے اللہ امت کا جوڑ مدارس کے ساتھ پیدا ہو ایسی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام
مدارس اسلامیہ اور امت کے درمیان توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہم تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ امت کا ہر فرد ان مدرسوں سے جڑا ہو، مسجدوں سے جڑا ہو اور دین کے تمام شعبجات سے جڑا ہو۔ اے اللہ ایسی شکلیں پیدا فرما، اے اکرم الاکرمین اے اللہ مدارس کی ضروریات کو اپنا خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ان میں پڑھنے والوں کو جو ہے علم کا شوق عطا فرما، اے اللہ پڑھانے والوں کو علم رونق درس عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین اے اللہ ان مدارس کے بانیان اور ان مدارس کے تمام محسنین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے محنت کی کمائی کا تعاون ان مدارس میں بھیجتے ہیں، اے اللہ ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں، ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دین کے شعبجات کو دین سے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے اللہ ان مہمانان رسول کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اکرم الاکرمین اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ترکی، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین اے اللہ جہاں جہاں امت پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماریوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اکرم الاکرمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ امت پر علماء ربانیین کے سائے کو عافیت کے ساتھ تا دیر قائم فرما۔ اے اکرم الاکرمین حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ و صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ان کے بعد اے اللہ نیک جانشین عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نیک جانشین عطا فرما۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے جتنے اکابر ہیں اے اللہ ان کو تمام کو عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام